دین دا ستون نماز ہے۔ بے مقام تے توارے تے میرے سچے نبی نے ارشاد فرمایا، جس وقت توارے تے میرے پاک نبی سفر معراج تو واپس تشریف گھن آئے، غلامہ مبارکباد پیش کی تھی، آقا ایک کمال تو نصیب تھے جو ہر نبی کو معراج ہے، ہر نبی دا معراج فرش تے ہے، لیکن تے محمد دا معراج عرش تے ہے۔ آقا یہ تو توارا معراج ہے تو غلامہ دا معراج توارے تے میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، میں محمد دا معراج ہے جو کعبہ تو روانہ تھیا بیت المقدس والست آسمان پار کی تم سدرۃ المنتہا تے پہنچیا، اتھا جبریل دی پرواز دی حد مک گئی ہے۔ میں جبریل کو آکے جبریل مکہ تو میرے نال ٹریں بیت المقدس تک 7 آسمان تے میرے نال سفر کیتے، ہن سدرہ تے آ گئے، تو رک گئے، اگا میں کو روانہ کریں دیں، عرض کریں دیں یا رسول اللہ اگر میں جبریل ایک وال دے برابر بھی اگا ٹر پواں تو میں 600 نورانی پریں دا مالک جبریل جل تے راک تھی ویساں۔ آقا میری اتھائیں انتہائے، توارے تے میرے پاک نبی نے فرمایا جبریل جتنا تیری انتہائے اتھوں میں محمد مصطفیٰ دی ابتدائے۔ جبریل رک گئے، سدرۃ المنتہا کو توارے تے میرے پاک نبی نے کراس کیتے، ول 70,000 خدا دا عرش کراس کرتے، حضور جڑا مقام دنافت دلات پہنچن اور رب دے نورانی جلی وچ گم تھی گئے، حضور جڑا واپس آئیں، غلامہ مبارک پیش کی تھی، آقا مبارک ہوئے ایدہ عظیم سفر، ایدی معراج بغیر حساب و بغیر حجاب دے تسا اللہ دا دیدار کر رہے ہو، ایدی وڈی شان حضور ساری معراج توارے تے میرے پاک نبی نے فرمایا میری معراج ہے جو 7 آسمانے تو پار سدرۃ المنتہا تو پار 70,000 نور دے عرش کو میں کراس کرتے معراج کر رہے ہیں۔ الصلاة معراج المؤمنین، تسا غلامہ دا معراج ہے رب دی بارگاہ وچ سر جھکاون توڑا کم میں مرتبہ معراج تے فائز کرنا بے نیاز مالک کا کم ہے۔ فرمایا جس وقت انسان اپنی پیشانی کو اپنی پیشانی کو اپنے متھے کو رب دی بارگاہ میں جھکیں دے، فرمایا ظاہراً تا جھکیا پہ ہوں دے لیکن رب دی بارگاہ میں اُدا مرتبہ بلند مرتبہ ہوں دے اور اعلیٰ مرتبہ ہوں دے۔ بے مقام تے توڑے تے میرے پاک نبی نے فرمایا کہیں دے اکھاں دی ٹھنڈک مال ہے، کہیں دے اکھاں دی ٹھنڈک جائیداد ہے، کہیں دے اکھاں دی ٹھنڈک دنیا ہے، زر ہے، سونا ہے، چاندی ہے، لیکن قرۃ عینی فی الصلاۃ میں محمد دے اکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے۔ توجہ ہے یار، میں محمد دے اکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے۔ آج یہ 15ویں صدی ہے، کسی قسم دی دنیا تے کوئی کمی نہیں، تمام سہولیات، تمام آرائش و آسائش۔ اگر آج اس 15ویں صدی دے اندر کسی مسجد دے اندر بنجو تو صفان دا دور نہیں رہا، اعلیٰ قسم دے قالینہ موجود ہیں۔ بعض مساجد دے اندر موسم گرما وچ اے سی دی سہولت موجود ہے، اے سی نہ ہونے تک کافی تعداد پنکھے موجود ہوندے ہیں۔ موسم سرما وچ ہیٹر دی سہولت موجود ہوندی ہے، مسجد چاروں طرف بند ہوندی ہے، سردی کو بچن دا بلا اعلیٰ اہتمام ہوندے۔ اے اج دی حالات حاضرہ دی روٹین ہے، اور ہر بندے کنے موسم گرما دے کپڑے علاوہ موسم سرما دے کپڑے علاوہ پانی واسطے اعلیٰ انتظام، مساجد کے اندر گیزر دے اہتمام ہوندے، یعنی تمام سہولیات اس دور دے اندر ہر آدمی کو تقریباً میسر ہے۔ یارو ذرا 15 صدیاں پیچھا چلے ونجو ہاں، جنا مسیداں تک کچیاں ہوندی ہیں پر نمازی پکے ہوندے ہیں۔ توجہ ہے، مساجد تک کچیاں ہوندی ہیں لیکن نمازی پکے ہوندے ہیں۔ میں اس مختصر وقت دے اندر ذرا مسجد نبی شریف دا حلیہ بیان کرنا چاہنا۔ آج تو 15 صدیاں پہلے مسجد نبی دا عالم ہے، پتھر نال دیواراں اسلیاں ہوئی ہیں اور چھڑیاں دی چھت ہے اور شدیر کھجور دے ہیں۔ مسجد دے صحن دے اندر سنگ مرمر یا ماربل نہ ہے۔ حضور دے غلام حضرت سیدنا ابو ذر غفاری سی فرمیندے جناب بارش وسط ہوئے ہاں، فرمائے ہمیں جیدی زور دی بارش ہوئے ہاں
بارش وسطی پئی ہوندی ہے لیکن نمازی نماز کو قضا نہ کرنے ہن کپڑے پھاویں گاڑے نال بھری وجنا نماز دی پابندی ہر بندہ ذوق نال کرے 1500 سال پہلے دی گال ہے مسجد نبوی حضور دے غلام ہے ایک صحابی رسول نماز فجر میرے آقا دے پیچھے پڑھتے نماز پڑھتے حضور جرا دعا فرمانے وہ بندہ نماز تو پہلے واپس چلا ویندے دعا تو پہلے واپس چلا ویندے غلاماں نال آقا علیہ السلام دے نال نماز تو بعد دعا شریک نہیں تھیندا ایک دیوار گزری دو دیواراں گزری ترے دیواراں گزری غلام عرض کی یا رسول اللہ تواڈا فلاں غلام غالباً حضرت مائز اسلمی تواڈا غلام ہے نماز تواڈے پیچھے پڑھ دے تکبیر اولا وچ آ کے شامل تھیندے لیکن جڑا تساں نماز مکمل فرما دیندو آپ ذکر و اذکار مشغول تھیندو دعا فرمیندو وہ دعا تو پہلے واپس چلا ویندے آقا ذرا پتہ تک کرو دعا دا انکاری تو نہیں تھی گیا توالے تے میرے لجپال نبی فرمیدن کل جنا آوے ان کو بلہا گنائے ان کو رکاہے پچھوں وجہ کیا ہے دعا تو نہیں مانگدا بھئی دیوار تھئیے نماز فجر حضرت بلال پاک نے مسجد نبوی دے بہر اذان دیتی ہے ہر بندہ بلال پاک دی اذان سنتے مسجد اندر جوگ در جوگ داخل پہ تھندے این نماز فجر کی جماعت دا وقت تھے حضرت بلال پاک نے تکبیر فرمائی توارے تے میرے پاک نبی حجرے وچ لکھدن مصلی دے اوتے جلوہ گر تھن آقا علیہ السلام نے نماز فجر دی امامت فرمائیے یار قربان نہ ونجا انہاں لوگوں کو جنہاں دی فجر ظہر عصر مغرب اور عشاء انجھے امام دے پچھو نصیب تھیندی ہے جڑا نبیوں دا امام ہے جڑا نبیوں دا امام ہے کیسے خوش نصیب لوگ ہیں آج اگر کوئی عالم دین نماز چا پڑھاوے اسا لوگ فخر محسوس کریں گے یار باعمل عالم ہے کوئی سید نماز چا پڑھاوے ادو یار سید دے پیچھو نماز نصیب تھی پئی ہے انہاں غلامہ تو قربان نہ ونیا جنہاں کو سید الانبیاء دے پیچھو نماز نصیب تھی نبی سے نماز پڑھائیے حضور سلام پھیرے نے سارے صحابہ بہ گئے ایک غلام ونجن لگے بے صحابی نے ہاتھ پکڑ کے دے فرمایا خبردار آج نبی سے نہ حکم تے نہیں ونجنا غلام بہ گئے آقا علیہ السلام نے ذکر اذکار فرمائے دعا فرمائیے دعا تو بعد میرے پاک نبی نے اپنے ہر غلام نال مصافحہ فرمایا مصافحہ سمجھ دو ہاتھ ملائے نے ہر ایک نال اور میرے آقا علیہ السلام فرمائے جنا بندہ خلوص سے دل نال خلوص سے دل نال دل وچ بغض نہ ہوئے منافقت نہ ہوئے خلوص سے دل نال بندہ جڑا کہیں مسلمان بھرا کو ہاتھ ملاوے فرمایا جڑا ہاتھ ملا دے ایویں ہتھاں کو ہلاوے جتنی دیر ہاتھ ہلدے رہے گناہ ٹھاندے رہے سونے نبی نے ہر ایک کو مصافحہ فرمائے جڑا ہوں غلام دے کول ہے میرے پاک نبی فرماتے ہیں یار وجہ ہے تو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دعا نہیں مانگدا عرض کریں دے یا رسول اللہ ہی سوال کا جواب میں اتھا نہیں دے گا میرے نال میرے گھر چلو توجہ ہے میرے نال میرے گھر چلو حضور نال ٹر پہ روانہ تھے صحابی رسول دے دروازے دے ہوتے گئے حضور فرماتے ہیں بے دستک جوان نے دروازے دے دستک دیتی ہے اندرو گھر والی نے آکھے کون جنہیں تیرا شوہر نامدارا آدھی خبردار آج میں بوہا نہیں کھلیں دی جو تیری وجہ تو میری فجر کی نماز قضا تھی میرے آقا علیہ السلام نے جملے سنیں حضور حیران تھے تیری وجہ تو او دی فجر دی نماز عرض کی تھی نام یا رسول اللہ جرا آقا علیہ السلام نے گال سنی والحضور دروازے دے قریب تھے فرمیدن پتر دروازہ کھول آج تیرے بوہے تے صرف تیرا شوہر نہیں آیا بلکہ نبیان دا سلطان محمد مصطفیٰ بھی نال ہے خاتون آدھی یا رسول اللہ کی میں دروازہ کھولا وجود تے کپڑے کہنے توالے تے میرے پاک نبی نے مزمل والی چادر رہاتے اپنے غلام کو لکھی ہے فرمایا نہیں اپنے گھر دے اندر وہ جوان نے چادر پیش کی تھی خاتون نے چادر زیب تن کرتے دروازہ کھولے اور جنہ دروازہ کھولے حضور داخل تھے اس گھر دے اندر غلامات ہون پوچھو یا رسول اللہ نماز تا پڑھدا ہم پر توڑے کٹھے دعا کیوں نہ مانگدا ہم میرے آقا علیہ السلام فرمیدن دسا ادھے یا رسول اللہ گھر وچ ہکا چادر ہے توجہ ہے گھر وچ ہکا چادر ہے گھر وچ آقا میں پا کے آنا گھر والی ایک کونے وچ چٹائی پا باندھی ہے نماز پڑھ کے فوراً واپس آنا
چادر میں گھر والی کو دینا، آپ چٹائی ہے کونے وچ پا باندھا تے او رب دی نماز ادا کریں دیئے۔ میرے پاک نبی دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، حضور روندے پے، رب کائنات نے جبریل کو بھیجے، جبریل اے میرے محبوب کنے من، میرے محبوب کو آکھ، اے میرا پاک محبوبہ ہی تیرے غلام دی تابعداری دے ہوتے صرف تو خوش نہیں میں رب فرشتیں دے وچ بہتے خوشی بیٹھا کرے نا جو کیرا میرا تابعدار بندہ ہے، بھامیں چادر ہے کس پر نماز قضا نہیں تھی۔ آج سارا کیا حال ہے؟ آج اسا کہرے پانی ہے جیسے تمام سہولیات موجود ہیں لیکن ساکو نماز پنجے گانا نصیب کہنی۔ احباب جیوگار، انسان دی پیدائش دا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کائنات دا خالق تے مالک ارشاد فرمندے میں انسانہ کو پیدا بھی اپنی عبادت واسطہ کیتا ہے۔ انسان اور جن کی تخلیق دا مقصد بے نیاز رب دی تابعداری ہے، بے نیاز مالک کی عبادت کرنا ہے۔ انسان اس دنیا دے ہوتے 50 سال 60 سال 70 سال زندگی بسر کر ونجے اپنے رب دی تابعداری نہ کرے، او دے آمن دا فائدہ کیا ہے؟ او دا مقصد تا پورا نہ تھا۔ تا انسان دی تخلیق دا مقصد ہی سونے رب دی عبادت کرنا ہے، بے نیاز مالک دی تابعداری کرنا ہے۔ آج یہ محرم اور سفر دے مہینے اس ماہ مبارکہ کے اندر کثرت نال جا کے سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ذکر تھیں دے اور ذکر کرنا بھی چاہیے دے، کیونکہ سارا ایمان ہے۔ نواب کربلا کا ذکر کرنا میرے پاک نبی دی سنت ہے اور ذکر سننا حضور دے پاک صحابہ دی سنت ہے۔ جبریل امین خصوصاً اسپیشلی طور پہ حضور دی بارگاہ میں چاہتے حضرات حسنین کریمین دے ذکر سن دے آنا۔ حضور میرا سوال موتے بانائے ہے، ذکر حسین سننا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ میرے پاک نبی دی حدیث ہے ذکر الانبیاء عبادت ذکر الصالحین کفارت، نبیاں دا ذکر کرنا اللہ دی عبادت ہے، نیک لوگوں دا ذکر کرنا گناہ دا کفارہ ہے۔ ٹھیک ہے پاکاں دا ذکر دے نال گناہ معاف تھی نے معافی ملتی ہے، لیکن جس حسین دا ذکر سننا بے شک بہت بڑی فضیلت ہے۔ ذرا وہ حسین دا پیغام تو سنو، توجہ ہے، پیغام حسین کیا ہے، مشن حسین کیا ہے؟ کربلا دی تپتی سرزمین دے ہوتے دا محرم گئے ہجری دے اندر سید الشہداء نے اپنے رب کو راضی کرنے کی خاطر اپنا وطن قربان کی تھا، اپنی اولاد قربان کی تھی، بھرا بھانجے بھتیجے سب کچھ قربان کی تھے۔ ایک ہی تاریخ دی ایسی کتاب جہدے اندر ایک سطر بھی ہوئے ایسی جو لکھیا ہوئے انہا 9 محرم تو گھن کے 10 محرم تک حسین پاک دی ایک نماز میں نہیں آتا، ایک سجدہ قضا تھا ہوئے۔ اے تاریخ دی کسی کتاب ہے۔ سید الشہداء نے اپنے کندھے دے ہوتے 72 شہید دا لاشا چاہتے لیکن رب دی نماز قضا نہیں، آخری وقت سید الشہداء دا۔ اور یاد رکھو وقت بھی ایسا عجیب ہے، سارے قربان ہو چکے ہیں، میدان کے اندر تن تنہا کھڑے، شمر نال مخاطب ہے، فرمین شمر دسا وقت کیڑا ہے؟ آدھے حسین وقت کیوں پوچھتے؟ موت کو ڈر گئے؟ فرمانے کائنات کے اندر ہی کو حسین تا ہے جڑا موت کو ڈریا نہیں بلکہ موت کو خرید کر دیتے۔ وقت دسا کیڑا ہے؟ آدھے نماز جمعہ دا وقت ہے۔ نواب کربلا فرمائیں میں حسین نے جڑے دین دا ہوش سنبھالے آج صبح تک میری ایک نماز ہی قضا نہیں تھی اور میری زندگی دا آخری وقت ہے۔ میں حسین چاہدا جدہ دا ہوش سنبھالے اس دین تو گھن کے آج تک میری زندگی دی آخری نماز ہی قضا نہ تھی۔ اور فرمایا ہی میں کر بے شک تو میرے خاندان دا قاتل ہے، میں جانتا تھی لیکن میں حسین دا ایک پیغام ہے۔ ادھے کیا پیغام ہے؟ فرمایا پیغام ہے آج تو میرے نال 2 رکعت نماز ادا کر تے کو سارے قتل معاف ہے۔ یارو ایڈا سخی صرف 2 رکعت نماز کی خاطر ادھے نہیں پڑھنی میں نماز۔ نواب کربلا نے تاریخی جملہ لائے، فرمایا میں تے کو نماز کی دعوت دیتی ہے تے نماز دی دعوت قبول نہیں کی تھی۔ میں حسین دا نانے دی امت کو قیامت تک پیغام ہے
اج تو بعد جڑا یزیدی ہے نماز دے نیڑے نہ ویسے حسینی مردے ویلے تک نماز نہ چھوڑے. یہ پیغام ہے حسین. اور ایسی عظیم عبادت، ایسا عظیم علمہ ہوتے نماز دا جس وقت بندہ اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہوندے. میرے پاک نبی فرمائے نماز ہی میں پڑھ جو تیرے دل و دماغ کے خیال ہوئے جو میں رب کو دے دا کھڑا، میں رب کو دے دا کھڑا. اگر اتنا طاقت نہیں، رب کو دیکھن دی طاقت نہیں، بلکہ میں سوچ جو سونا رب میں کو دے دا پائے. تو احباب عزیز وقار خالق اور مخلوق دا جڑا تعلق عبدیت ہے اور معبودیت ہے، اور بے نیاز مالک نے اپنی عبادت واسطے جس انسان کو پیدا فرمائے، جس وقت وہ بندہ مومن حالات نماز اپنے رب دے سامنے باوضو تھی کے پاک طیب طاہر تھی کے ہاتھ بن کے کھڑا ہوندے نا، سونے نبی فرمیندن وال بندہ اپنے مالک نال مل ویندے، تعلق ایسا جڑ ویندے جو بے نیاز مالک فرشتے گوا دے. تو صدا آدھے ہوئے جو انسان کو پیدا نہ کر، انسان فسادی ہے، انسان شریر ہے، قتل و غارت کرے سے انسان نہ پیدا کر انسان کو بے نیاز فرمیندے. تو سا انسان دی تخلیق دا انکار کریں دے ہوئے. دیکھو کیسا تابدار بندہ ہے جڑا تیرہ دی بارش میں میں رب دی نماز ادا کرا کرے. تا احباب سی وقار اج یہ سال ثواب دی بزم دے اندر پیغام حسین جناب دے گوش گزار کرنا چاہنا. احباب سی وقار نماز تو بغیر بالکل گزارا نہیں. اے محافل کی سال ثواب دیاں اے نیکی دی دعوت واسطے ہوں دی، نہ کہ میز کٹن واسطے ہوں دی، نہ کہ اپنی خطابت دے جوہر دکھاؤن واسطے ہوں دی. اگر انہاں محافل میں ایسی اصلاحی گفتگو ہوئے اور ایک بندہ بھی عمل کر گئے تو مرن والے دی بخشش دا ذریعہ پڑ دیتا. تا احباب سی وقار اور قرآن مجید کے اندر بھی خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو مدد حاصل کرو، صبر کولو اور نماز کولو. ان اللہ مع الصابرین، بے نیاز فرمیندے میں صبر کرنے والے دے نال ہاں. اور کلام پاک کتاب ہدایت قرآن مجید کے اندر بار بار جس عبادت دا جس بندگی دا بے نیاز مالک نے تذکرہ فرمائے وہ نماز ہے. مفسرین فرمائیں اس کتاب رحمت کے اندر 700 مرتبہ، کتنے دفعہ؟ 700 مرتبہ بے نیاز مالک نے نماز دا حکم ارشاد فرمائے. احباب عزیز وقار آخر کوئی اہمیت ہے تھا جو 30 سپارے دے اندر 700 دفعہ صرف نماز دا ذکر ہے. لیکن اسا لوگ اس پیغام ابدی تھی جڑا اہم پیغام ہے، جڑا لافانی پیغام ہے، اور جس پیغام دی خاطر توالے تے میرے پاک نبی دی بارگاہ میں غلام عرض کی دی ایو الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ اے تے ارشاد فرماؤ جو اللہ دی جناب ہے سب تو زیادہ پسندیدہ عمل بندے دا کیڑا ہے. تو تے میرے پاک نبی نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وقت دے ہوتے نماز ادا کرنا اے رب کو ڈاڑھا پسند ہے. ہر کم واسطے سارے کل ٹائم ہے، اگر ٹائم نہیں تو صرف نماز واسطے ٹائم. احباب عزیز وقار کائنات دا خالق تے مالک ارشاد فرمائیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، فرمایا کہ تک سب موت کو بچو. حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کو کسی سوال کی دا سونا موت کو چوکھا قریب سمجھ دو. توجہ ہے، موت کو چوکھا قریب سمجھ دو. اساں تا بھول گئے سے نا بالکل جو مرنا ہی نہیں ہے، اساں ہوتے موت ہی نہیں آمنی، نظام موت نافذ نہیں تھی ہونا. ذرا انہاں پاکاں لوگاں کو پوچھو جنہاں دی زندگی خوف خدا بھی گزری ہے، سونا موت کو چوکھا قریب سمجھ دو. حضرت مولا کائنات نے فرمایا
فرمایا جس وقت انسان سرانے دے ہوتے تکیے دے ہوتے سر رکھیں دے فرمایا وال سرانے وچ تے سر وچ کوئی فرق نہیں ہوندا اوندا سر سرانے دے ہوتے ہوندے اور سرانہ سر دے بالکل قریب ہوندے فرمایا میں موت کو اتنا قریب سمجھدا حالی سرانہ بھی بندے دے سر کو دور ہوندے موت ہی تو بھی زیادہ بندے دے قریب ہے ایرا فکر اور نماز دا کیا عالم ہے ایک غزوہ دے اندر آپ دی پنی مبارک تیر پہ واسط تھی گیا کیا تھی گیا تیر پہ واسط تھی گیا حضرت مولا کائنات دی پنی اور ایرے بہادر جوان اور جنگجو طاقتور جس میرا سخت ہے اگر تیر چھکن تو بڑی تکلیف تھی تو آپ نے مشورہ دیتا اپنے غلامہ کو فرمایا میں تیر نہیں نکلدا میں تو کو دساواں سونا دساؤ فرمایا میں کراہے تیرا میں رب دی نماز پڑھدا کڑا ہوا ہوں ویلے میری پنی وچ تیر کٹ گیا آپ حالات نماز چن اور غلام آقا یہ وقت آپ نے ارشاد فرمایا غلام آئے تیر جو گڈھا پنی وچوں ایویں معلوم نہ جن اٹے جو وال نکل دے پتہ ہی نہ چلا نماز مکمل تھی ڈٹھوں نے تیر کہیں غلام عرض کی دی حضور تسا حالات نماز جاوے تیر چھکا سے فرمایا میں کو پتہ ہی نہیں سونا کیوں فرمایا تو کو پتہ نہیں اگر بندہ دنیا دے ہوتے کہیں بادشاہ وقت بولوں کہیں عدالت حاضر تھی وے اس وقت انہوں نے کیا کیفیت ہوں دیئے فرمایا میں تا اون وقت دے اون کائنات دے خالق دی مالک دی اور ساری کائنات دے بادشاہ دی بارگاہ وچ حاضر ہونا حالت نماز جندہ اعلان لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار جندی بادشاہت جندی سرداری سارے عالم دے ہوتے ہیں سارے جہان دے ہوتے ہیں فرمایا ایدے عظیم بادشاہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوا ولوی میں کوئی دنیا دا خیال ہوئے کوئی اپنے معاملات دا خیال ہوئے فرمایا نہیں علی دینا رب کی بارگاہ میں کھڑ دے وہ کو سارے دنیا دے خیالات ختم کر رب دے جلوے کی گم ہو دے یہ نماز دا عالم ہے اور تلاوت قرآن دا کیا عالم ہے حضرت شاہ سید محمد اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کرما والی سرکار آپ نے فضائل علی وچ لکھے فرمایا حضرت مولا کائنات دی تلاوت قرآن دا عالم ہا جنہ گھوڑے تے سوار تھی میں نا فرمایا ایک ہاتھ ایک پیر رکاب چویا بے رکاب پیر رکھیں دے تک 30 سپارے منزل قرآن دی مکمل ہوتی فرمایا ایک ہی میں تھی سکتے سونا ایک پیر رکاب چوے ولدے تک مکمل قرآن دا ختم فرمایا تیری تے میری صرف زبان قرآن پڑھتی ہے علی او ہے جنہ ایک بار اللہ تے قرآن دی تلاوت کرتے اے انہاں پاکاں دی شان ہے بل انہاں دا مقام ہی ہے انہاں دا محمد مصطفیٰ دی امت واسطے پیغام ہی ہے دعا ہے اللہ پاک اسا کو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور مرحومہ مغفورہ دی بخشش و مغفرت فرمائے نماز پنج گانا دی بے نیاز مالک توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین